بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم، مضمون اردو کی کتاب، حصہ نظم برسات کی بہاریں، معلم ضیاء الرحمن۔ بند نمبر 4۔ سبزوں کی لہلہاہٹ، کچھ ابر کی سیاہی، اور چھا رہی گھٹائیں سرخ اور سفید کاہی، سب بھیگتے ہیں گھر گھر لے ماہ تا بہ ماہی، یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا الہی، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ حوالہ شعر صنف سخن نظم برسات کی بہاریں، شاعر کا نام نذیر اکبر آبادی۔ مفہوم: برسات میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا ہے، سفید سرخ اور کالے بادل چھا جاتے ہیں، ہر چیز بھیگ جاتی ہے، اور یہ سب میرے اللہ کی قدرت ہے۔ تو پیارے بچوں، اس شعر میں شاعر نذیر اکبر آبادی جو ہے برسات کی بہاروں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ برسات کے موسم میں ہر طرف جو ہے سبزے لہلہاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہر طرف جو ہے سبزہ جو ہے آنکھوں کو جو ہے انتہائی جو ہے مسحور کن نظارہ جو ہے وہ مہیا کرتا ہے۔ انتہائی دل فریب نظارے ہوتے ہیں برسات کے موسم میں، جب سبزہ جو ہے ہوا کے بل بوتے پر جو ہے لہلہاتا ہوا نظر آتا ہے۔ جہاں سبزے لہلہاتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں ابر کی سیاہی جو ہے وہ بھی آنکھوں کو تراوت بخشتی ہے۔ ابر سے مراد بادل ہے، سیاہی مطلب کالے بادل، یعنی کہ برسات کے موسم میں جہاں زمین پر ہمیں سبزہ جو ہے دل کو جو ہے انتہائی جو ہے تراوت بخشتا ہے، دل کو جو ہے انتہائی خوبصورت لگتا ہے، وہاں کالے بادل بھی جو ہے وہ انتہائی جو ہے خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں۔ اور چھا رہی گھٹائیں سرخ اور سفید کاہی، تو شاعر کہتا ہے کہ ان بادلوں کے نتیجے میں جو گھٹائیں پیدا ہوتی ہیں، وہ گھٹائیں جو کہ سرخ رنگ کی بھی ہوتی ہیں اور سفید رنگ کی بھی ہوتی ہیں اور کاہی رنگ کی بھی ہوتی ہیں، مثلا تین رنگ کی جو گھٹائیں ہیں، اودی رنگ کی جو گھٹائیں ہیں، وہ ساری کی ساری گھٹائیں آسمان کو گھیر لیتی ہیں، جو کہ جو ہے انتہائی خوبصورت نظارہ فراہم کرتی ہیں۔ سب بھیگتے ہیں گھر گھر لے ماہ تابہ ماہی، ٹھیک ہے، ماہ کہتے ہیں چاند کو، جبکہ ماہی کہتے ہیں مچھلی کو۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ آسمان سے، چاند سے لے کر جو ہے زمین پر دریاؤں اور سمندروں میں موجود جو مچھلیاں ہیں، وہ بھی بارش کے پانی سے بھیگ جاتی ہیں۔ تو یہاں پر شاعر نے جو ہے ایک تخیل سے کام لیا ہے، تخیلاتی انداز میں جو ہے شعر بیان کیا ہے کہ اس قدر بارش ہوتی ہے کہ کائنات میں موجود کوئی بھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ بھیگے بغیر نہیں رہ سکتی، ہر چیز جو ہے وہ بارش کے پانی سے بھیگ جاتی ہے، یعنی کہ ایک ایک انسان، ایک ایک نسل، چرند پرند درند، چاہے وہ نباتات ہو، جمادات ہو یا حیوانات ہو، ہر چیز جو ہے وہ بارش کے پانی سے جو ہے وہ بھیگ جاتی ہے۔ اور یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا الہی، یعنی کہ برسات کی بہاروں میں اگر بارش کا موسم اگر ہم دیکھیں تو بارش کے موسم میں آپ دیکھیں گے آپ کو جو نباتات ہیں، جو پودے ہیں، وہ طرح طرح کے رنگوں میں نظر آتے ہیں، زمین پر جو ہے وہ ہمیں مختلف رنگوں میں گھری ہوئی نظر آتی ہیں، زمین پر ہر جگہ طرح طرح کے رنگا رنگ کے پھول پیدا ہو جاتے ہیں، تو زمین جو ہے مختلف رنگوں میں ڈھل جاتی ہے۔ تو یہ رنگ جو ہے وہ سارے کے سارے میرے اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ میرے اللہ کا ارادہ ہے، جو میرا اللہ چاہتا ہے وہ میرا اللہ تعالیٰ کر لیتا ہے۔ لہٰذا جب برسات کا موسم آتا ہے تو زمین پر جو ہے جو مختلف رنگوں میں سے مزین ہو جاتی ہے، یہ سارے کے سارے رنگ میرے اللہ کے رنگ ہیں، میرے اللہ نے زمین کو جو ہے وہ رنگوں سے آباد کر دیتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ برسات کی جو بہاریں ہیں یہ انتہائی خوبصورت بہار ہوتی ہے، اور یہ ہر طرف جو ہے وہ دھومیں مچائی ہوئی ہوتی ہے۔ بند نمبر 5۔ کیا کیا رکھے ہے یارب سامان تیری قدرت، بدلے ہے رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت، سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ حوالہ شعر صنف سخن نظم برسات کی بہاریں، شاعر کا نام نذیر اکبر آبادی۔ مفہوم: اے اللہ، تو نے قدرت کے بہت سے سامان پیدا کر رکھے ہیں، اور ہم برسات کے موسم میں پل پل رنگینیاں بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان سب میں تیری پہچان ہے۔ تشریح لکھیں گے، تشریح میں یعنی کہ آخری بند میں نذیر اکبر آبادی اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، یہ جو برسات کے موسم میں
جو تیری قدرت نظر آتی ہے، جو رنگینیاں نظر آتی ہیں، جو خوبصورتی نظر آتی ہے، وہ ساری کی ساری تیری قدرت کا سامان ہے۔ یہ برسات کا موسم جو ہے یہ تیرا پیدا کردہ ہے، یہ تیرا تخلیق کردہ ہے، یعنی کہ یہ زمین پر جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو طرح طرح کے سامان پیدا کیے، طرح طرح کی زمین کو اللہ تعالیٰ نے زمین کو طرح طرح کے رنگوں سے جو مزین کیا ہے، زمین پر مختلف رنگ کے پھول پیدا کیے، نباتات، جمادات، حیوانات جن کے اپنے اپنے رنگ ہیں، زمین کو اور قسم بہت سے سامان سے پیدا کیا، یہ سب میری اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا نتیجہ ہے، یہ سب میری اللہ کی قدرت کا ارادہ ہے۔ جو اب اللہ میرا ارادہ کرتا ہے، جیسا کہ شاعر کہتا ہے کہ جب میرا اللہ کن کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارا کے سارا سامان ہے جو زمین کے اوپر جو رنگ جو نظر آتے ہیں، یہ سب میرے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ میرے اللہ تعالیٰ کی ہر آن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ سب مست ہو رہے ہیں، پہچان تیری قدرت، یعنی کہ زمین پر تیری نعمتوں سے جو لوگ محظوظ ہو رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں، جو مست ہو رہے ہیں، یہ سب کے سب تیری قدرت کاملہ کی بدولت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ان کو اس قدر خوبصورت اور حسین اور دل فریب جو موسم عطا کیا، اس سے جو لوگ مست ہوتے ہیں، جو اس موسم میں محو ہو جاتے ہیں، وہ سب کے سب تیری قدرت کاملہ کا نتیجہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ شاعر کہتے ہیں انسان تو انسان، تیتر بھی جو پرندے ہیں، تیتر ہیں، وہ بھی تیری قدرت کو بیان کرتے ہیں، وہ بھی تیرا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی کہ برسات کے موسم میں اگر ہم ان پرندوں کو دیکھیں جن میں تیتر سر فہرست ہے، وہ بھی اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ سب کا سب میرے اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر خوبصورت اور حسین موسم پیدا کیے، برسات کے موسم کو پیدا کیا، اور نہ صرف برسات کو پیدا کیا بلکہ اس کے اندر جو ہے اس برسات کو جو ہے بہاروں سے مزین کیا۔ تو یہ میری اللہ کی قدرت ہے، یہ اور ان سب میں میرے اللہ کی پہچان ہے۔ اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو دیکھو، اس برسات کی بہاروں کو دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس پہچان ہو جائے گی۔ پیارے بچوں، قواعد و انشاء کا صفحہ نمبر 27 ہے، جس میں آپ کے مذکر مونس موجود ہیں۔ تو آپ بچوں نے ان مذکر مونس کو یاد کرنا ہے۔ مذکر کسے ہم کہتے ہیں؟ جو کہ میل کے لیے یعنی کہ مرد کے لیے یا نر کے لیے استعمال ہو، ایسے الفاظ کو ہم مذکر کہتے ہیں۔ جبکہ مونس وہ الفاظ ہیں جو مادہ کے لیے بولے جائیں، فیمیل کے لیے یا پھر خواتین، لڑکیوں یا بچیوں کے لیے جو لفظ بولے جائیں گے، وہ اور ایسے الفاظ کو ہم مونس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کچھ الفاظ اور کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کوئی مذکر نہیں ہوتا یا جن کا کوئی مونس نہیں ہوتا، جیسا کہ دیوار ایک لفظ ہے۔ دیوار یہ جو لفظ ہے ویسے کہنے کو تو مونس ہے، لیکن اس کا کوئی مذکر نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ کے سامنے جو مذکر مونس موجود ہیں وہ صنف کے حوالے سے ہیں، مرد و عورت کے حوالے سے، مرد و زن کے حوالے سے، ٹھیک ہے، یا پھر صنف کے حوالے سے، نر اور مادہ کی صنف کے حوالے سے آپ کے سامنے مذکر مونس موجود ہیں۔ آپ نے ان مذکر مونس کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ گھر کا کام۔ پیارے بچوں، جو جتنے بھی ابھی ہم نے 2 بند پڑھے ہیں، بند نمبر 4 اور 5، ان بند کی آپ نے تشریح لکھنی ہے، ساتھ ہی ساتھ مشقی سوالات بھی آپ نے لکھنے ہیں، نظم کا مرکزی خیال بھی تحریر کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ مذکر مونس جو ہیں ان کو آپ یاد کر لیں گے۔